ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث به بکل ما سمع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ ہم ایک بات سنتے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن اس کا افشا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر آ رہا ہے، پہلے تو یہ دیکھو کہ خبر لانے والا کون ہے، جو خبر دے رہا ہے آیا وہ صادق خود بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر فرمایا فتبینوا، پھر اگر کوئی بات اس نے آپ کو کہہ دی تو پہلی بات اس کی بات پر کان نہ دھرے، اور اگر کان لگا ہی لیے فتبینوا، پھر اس کی تحقیق کر لو۔ معلوم نہیں آپ نے وہ بات سنی جس طرح اس نے سنی اور اس کو وہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس نے آگے وہ بات چلا دی۔ بعض دفعہ اس جھوٹ بیانی کی وجہ سے قتل و غارت ہو جاتی ہے، اس جھوٹ بیانی کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے کسی کے کان میں آ کے کہی کہ تیرے بھائی تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یا تیری بھاوج تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی، یا تیری بہن تیرے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ اب اس نے تحقیق نہیں کرنی، یہ گیا اور چڑھ گیا، آپس میں لڑائی ہوئی، دو خاندان ٹوٹ گئے، بہن بھائی ٹوٹ گئے، رشتہ دار آپس میں ٹوٹ گئے، جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں جوڑنے کا حکم دیا۔ تو جھوٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج جھوٹ اور سچ میں، بلکہ جھوٹ بولنے والا اپنے آپ کو شاطر سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کر کمال کر دیا، اور اگر کسی سے جھوٹ بول کر کوئی اس نے اپنی جان بچا لی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی چلاکی کا کام کیا ہے، بڑا میں نے شاطر پن دکھایا ہے۔ حالانکہ اگر یہ شاطر پن دکھا رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ میں حقیقت میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں، اور میرے اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں، ان کے اندر طاقت اور پاور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں جس عمل سے ہم جنت میں جلدی داخل ہو جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ زبان سے بات کرو تو سچ بات کہو، اس لیے کہ سچی بات کہنا نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بات کہنا یہ برائی ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو، اپنے قول کو سچا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ہر بات میں جو ہماری زبان سے آیا ہم نے کہہ دیا۔ قرآن کریم میں تین صحابیوں کے واقعے کا تفصیلی ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان فرمایا، غزوہ بدر سے، غزوہ تبوک سے کچھ صحابہ کرام وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں
ان صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ منافقین تو اپنے اپنے بہانے تلاش کر کے اللہ کے نبی سے جھوٹ بول کر، کسی نے یہ عذر بیان کر دیا کہ میری ماں بیمار ہے، کسی نے کہا میرے بچے بیمار ہیں، کسی نے کہا میں خود بیمار ہوں، کہیں مجھے جان سے نہ جانا پڑ جائے، مجھے موت نہ آ جائے، اس ڈر سے پیچھے رہ گئے منافقین۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بھی پیچھے رہ گیا، حالانکہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، نہ میری اماں بیمار نہ میں خود بیمار، بلکہ ان دنوں میں میرے حالات پہلے سے زیادہ بہتر، دولت بھی پہلے سے زیادہ، مال بھی پہلے سے زیادہ، آسانی بھی پہلے سے زیادہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا لیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ تم جنگ سے کیوں پیچھے رہ گئے، تمہیں کس چیز نے منع کر دیا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سوچ لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگرچہ میرا نبی وقتی طور پر مجھ سے ناراض بھی ہو جائے، تھوڑی سی اللہ کے نبی کو وقتی تکلیف بھی ہو جائے، لیکن میں اللہ کے نبی سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میری جان چلی جائے لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب سے فرمایا اے کعب کیا ہو گیا تم نے جھوٹ کیا ہو گیا، تم جنگ سے پیچھے رہ گئے؟ اے اللہ کے نبی سچ تو یہ ہے بات، میں جنگ سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بس میرے دل میں خیال آیا پھر کسی اور جنگ میں شریک ہو جائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر تکلیف ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئے کعب سچ بتاؤ، یا رسول اللہ سچ بتا رہا ہوں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، جان جاتی ہے چلی جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ سچ بتا دیا۔ حضرت کعب سے دوسرے صحابہ پوچھتے ہیں اے کعب تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں پر اپنے محبوب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر میں بھی جھوٹ بول دوں یہ تو منافقین ہیں، ان کے بارے میں اگر قرآن کی آیت اتر رہی ہے، ان کے خلاف اتر رہی ہے، تو کہیں ایسے نہ ہو میں بھی ان خلاف والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے میرے سچ بولنے کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور ہماری توبہ کا تذکرہ بھی اپنے کلام میں فرما دیا، ثم تاب علیہم لیتوب ان اللہ هو التواب الرحیم۔ سچ بولنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ آج ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے محبوب کملی والے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاجر کی تجارت میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنے بھی اونچے اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے، دولت والا بھی ہو جائے، مال بیچو سچ بول کر بیچو، خریدو سچ بول کر خریدو۔ اور آج ہم بس اس کو معمولی سمجھا کہ یہ تو میرا اپنا معاملہ ہے، جیسے کروں گا میری مرضی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرما دیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تاجر وہ تجارت کرنے والا جو سچائی میں تجارت کرتا ہے، سچ بول کر دیتا ہے، سچ بول کر لیتا ہے،
اور پھر امانت کا خیال کرتا ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ مَعَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ہوگا، وَالصِّدِّيقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وَالشُّهَدَاء، اور شہید لوگوں کے ساتھ، وَالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تجارت کوئی معمولی چیز نہیں، اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے۔ تجارت کرنا سنت ہے، خرید و فروخت کرنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی بھی بازار میں جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ جھوٹ کا سہارا لے کر کمانے والا، جھوٹ کا سہارا لے کر بیچنے والا، وہ اپنے آپ کو کامیاب تو سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں بلکہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بربادی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتا جائے اور اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جائے۔ اور پھر فرمایا، بہت سارے لوگ تجارت میں تو بولتے ہی ہیں، معاملات میں تو بولتے ہی ہیں، بعض لوگ مجھ نبی پر جھوٹ بولنے میں دریغ نہیں کرتے، مجھ نبی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جب یہ بات کہنے لگو کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، تو بندے کو وہ فرمان دماغ حاضر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا فرمان اس طرح نہ ہو جیسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، میری طرف کسی حدیث کی نسبت کی، کسی بات کی نسبت کی، حالانکہ وہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر کسی کو حدیث یاد نہ ہو تو حدیث کا مفہوم بیان کرے، یوں نہ کہے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، بلکہ یوں کہے اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی کی زبان سے وہ جاری ہوتا ہے جو اللہ فرماتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی سے نہ کھاتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بولتا ہے۔ نبی کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، نبی کا بیٹھنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، نبی کا آنا جانا بھی اللہ کے حکم سے ہے، نبی کی گفتگو بھی اللہ کے حکم سے ہے، نبی کا اپنی زندگی کے اندر ازدواجی زندگی کے جو اصول بیان فرمائے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہیں۔ اس لیے جب ہم اس نبی کی حدیث پر چلیں گے، سنت پر چلیں گے، اور جیسے محبوب نے فرمایا ویسے کریں گے تو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے یوں اپنی مٹھی کو بند کیا اور اپنے بچے کو بلایا، آؤ میرے پاس۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری مٹھی میں کوئی چیز ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ میری مٹھی میں چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیری مٹھی میں چیز نہ ہوتی اور تو بچے کو یوں ہی بلاتی تو تو نے اپنے لیے گناہوں میں سے اس گناہ کا انتخاب کر لیا جو جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ جب ہم خود جھوٹ بولیں گے، بچے کے ساتھ مذاق میں جھوٹ بولیں گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے مجلس میں بیٹھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ لوگ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں
مجلس میں میرے خیال میں 98 سے 99% چلتے ہی جھوٹ ہے، چلتا ہی جھوٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور تمہارے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جس کے ساتھ دنیا میں رہے گا، محشر کے میدان میں اس کا حشر بھی اسی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر صادق لوگوں کے ساتھ رہا، امانت دار لوگوں کے ساتھ رہا، سچ بولنے والوں کے ساتھ دنیا میں رہا، اور دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہا، المرء مع من احب، مرنے کے بعد اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس طرح زندگی گزارا کرتا تھا۔ اس لیے تہیہ کریں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، چاہے ہماری گردن کٹ جائے، ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کا سہارا لے کر نہ ہم نے اپنے معاملات کرنے ہیں، نہ کاروبار کرنا ہے، اور نہ خرید و فروخت کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، عہد شکنی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاثا، 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ پوری جھوٹ کی تفصیل میں نے بیان کر دی۔ اور دوسری چیز فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کسی سے کوئی چیز لے لی اور وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو یہ چیز پرسوں ترسوں دے دوں گا، کوئی چیز خرید کے لے گیا تب، یا اس سے کہا یہ امانت رکھ لو اور یہ امانت میں آپ سے 1 مہینے کے بعد لے لوں گا، وہ آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری چیز استعمال ہو رہی ہے۔ جب تک مالک کی اجازت نہ ہو اس وقت تک اس کی چیز استعمال کرنا حرام ہے۔ اور آج ہم کسی نے پیسے، روپیہ، رقم امانت رکھوائی، ہم سمجھتے ہیں میرا مال ہے، جیسے مرضی استعمال کرو۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کر لیا اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ ایک یہودی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے اور آپ کے ایک وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے بے شمار واقعات ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو وہ کہہ گیا کہ آپ یہیں پر ٹھہریں، میں آ رہا ہوں۔ وہ گیا اور 1 دن گزر گیا، رات گزر گئی، اب آئے گا، پھر اگلے دن رات گزر گئی، اب آئے گا، تیسرے دن شام کے وقت وہ آدمی پہنچ رہا ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی کو چھوڑا تھا وہ وہیں پر 3 دن کے بعد اللہ کے نبی کو اس نے پایا، اور جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو دور سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی سچا نبی ہے، اور اس نے نبی کے کلمے کو اسی لیے پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی وہیں پر کھڑے رہے۔ تو میرے اور آپ کے سچ بولنے سے، میرے اور آپ کے وعدہ کرنے سے ہر آدمی مجھے اور آپ کو اچھا کہے گا، برا نہیں کہے گا۔ اور ایک اور بات ہمارے ہاں عجیب چل پڑی ہے، جس کا قرض ہے، حالانکہ جو مقروض ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اور جس نے لینا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لیکن آج صورتحال برعکس ہے۔ جو مقروض ہے وہ کہتا ہے لے کے دکھا، تو لے کے دکھا مجھ سے۔ بھائی اس کا احسان ہے، آپ نے 3 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے، 1 سال پہلے ایک چیز لی ہے، اور خدا نہ خواستہ موت واقع ہو گئی، تو آپ بتائیں آپ کی اولاد کا اور
اولاد کا تو جو کچھ بنے گا بنے گا، مرنے کے بعد آپ کا کیا بنے گا یہ کبھی نہیں سوچا۔ جو لے لیا بس اس نے سمجھا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے۔ بھائی جس سے لو ہاتھ باندھ کر اس کو دو کہ یار تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے کہ آپ میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو خود پہنچاؤں گا اور ہاتھ باندھ کر تجھے یہ چیز دوں گا۔ میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا اور پھر اس یہودی نے صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی کا گریبان پکڑ لیا۔ حدیث موجود ہے، صحابہ اکرام جھپٹ پڑے کہ اس کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس صاحب حق کو یہ حق ہے کہ یہ میرے گریبان سے پکڑے اور آپ اس کو چھوڑ دیں، کچھ نہ کہیں۔ اس نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ یہ ہے شریعت اور یہ ہے اللہ کا نبی سچا، اور اسی بات کو دیکھ کر یہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے تو اپنے مسلمانوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کافروں کے ساتھ تو دوسری بات ہے۔ اپنے معاملات درست کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اسی بات پر کہ جو معاہدہ ہے، صحابہ اکرام حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم وہ عامر بن فہیرہ وہ رہ گئے، سفر میں آ رہے تھے مکے سے مدینہ حضور کی زیارت کے لیے، اور راستے میں ابو جہل نے گرفتار کر لیا۔ پکڑو ان دونوں کو، باپ بیٹوں کو، دونوں کو پکڑ لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اب ابو جہل کہتا ہے بدر کا میدان گرم ہونے والا ہے اور تم وہاں جا کر ہمارے ہی خلاف لڑو گے، ہمارے ہی خلاف تم نے جہاد کرنا ہے، تو ہم تو تمہیں نہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کہا ایک شرط ہے، تم ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے۔ معاہدہ ہو گیا، جنگ نہیں لڑیں گے۔ اور معاہدہ کس سے؟ دنیا کا بڑا کافر مخالف رسول ابو جہل کے ساتھ معاہدہ ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ جنگ نہیں لڑیں گے، اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ صرف اپنے نبی کی ملاقات کے لیے دونوں باپ بیٹے پہنچے۔ وہاں پہنچے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں، راستے میں ملے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کی تیاری ہو رہی ہے یا رسول اللہ، ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور راستے میں ابو جہل نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور اس نے ہمارے سے یہ معاہدہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ تم جنگ نہیں لڑو گے اگر تم چاہتے ہو اپنے نبی سے ملیں۔ ملاقات کرنے کے لیے شرط یہی ہے، تم ہمارے خلاف لڑو گے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہیں پر ٹھہرو، تم نے لڑنا نہیں ہے، اپنے اس معاہدے کو پورا کرو۔ حالانکہ وہاں پر افراد کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی، لیکن ایک کافر ابو جہل جیسے بدبخت جیسے آدمی کے ساتھ واسطہ اور معاہدہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو عہد ہوتا ہے جانبین سے اس کو پورا کرنا اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ ہو۔ اس لیے مسلمانوں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ ہماری جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ آج تو موبائل پہ آدمی بیٹھا شاہ عالم میں اور گھر میں بیٹھا، وہ کہتے ہیں میں تو لاہور بیٹھا ہوں۔ بیٹھا آدمی اپنی دکان پہ ہے اور اس نے پیسے دینے ہیں کسی کمپنی کے مالک کو یا کسی سے کوئی چیز اٹھائی، بھائی میں تو ہوں نہیں۔ بھائی اس جھوٹ سے آپ کو ملا کیا ہے؟ اپنی آخرت اور عاقبت برباد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چند ٹکوں کے لیے آپ اس کو سچ بولیں، آپ اس سے کہیں یار ابھی میرے پاس نہیں ہے، آپ 15 دن صبر کریں، 1 مہینہ صبر کریں، 6 مہینے صبر کریں، اور اس سے ابتر صورتحال یہ ہے پھر جس کا آپ نے اور میں نے قرض دینا ہے اس کی کالی نہیں سنتے۔ اب وہ 50 مرتبہ کالے کری جا رہا ہے، ہم نے نہیں سننا۔ بھائی اس کو فون اٹھاؤ، اس کو تسلی دو، بھائی میں نے آپ کا دینا ہے، آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ میں آپ کا جلد دے دوں گا۔ لیکن یہ نہیں ہے وعدے پر وعدہ، ٹال مٹول،
اور نیت یہ ہے کہ ابھی ٹال دوں، ابھی تو گیم ٹلے نا، بعد میں دیکھی جائے گی، 15 دن گزریں گے، مہینہ گزر جائے گا، پھر دیکھ لیں گے۔ میرے دوستو اس سے بچیں۔ اگر آج ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ہماری نسل جو ہے وہ اللہ کے ولی بنیں گے؟ جب ہم ان کو کھلا جھوٹ بول کر رہے ہیں، معاہدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، وعدہ خلاف کر کے ہم کما رہے ہیں، اور جھوٹ بول کر ہم نے مال و دولت اکٹھا کیا ہے، تو ہماری جو اولاد ہے اس سے ہم خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ خیر کی توقع کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد آگے چل کر وہ خیر والی بن جائے اور ان سے خیر کی کام نکلیں، تو اس کے لیے تو پہلی شرط یہی ہے کہ اپنی اولاد کو عقل حلال کریں، ان کو کھلاؤ، پاک کھلاؤ، تھوڑا کھلاؤ، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، کب تک ہم یہاں پر رہیں گے؟ اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو اس چیز سے بچیں۔ اور تیسری چیز تھی امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ کو اللہ کے نبی نے عامل بنایا۔ عامل کا معنی زکوٰۃ وصول کرنے والا، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ جس بندے نے اگر مال اس کے پاس آیا، زکوٰۃ آئی، اور اس میں سے اس نے کھینچ لیا، کم کر دیا، اس میں خیانت کر کے کھا گیا، قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو خیانت والوں کے لیے ہوگا، اور اس کے نیچے وہ کھڑا ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس نے اتنے مال کی خیانت کی ہے، اور اس کو بطور نشانی کے اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا ھذا خائن، یہ بندہ خیانت کرنے والا ہے۔ یہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ کتنے صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ عہدہ نہیں لیتے، ہم یہ عہدہ نہیں لیتے، کہیں ہمارے سے خیانت نہ ہو جائے۔ کیا اے اللہ کے نبی اگر تھوڑی سی بھی ہم نے کر لی اس کی بھی پوچھو گی؟ آپ نے فرمایا اگر پیلو کا ایک درخت ہو اور اس درخت کی چھوٹی سی ٹہنی ہو، اگر تم نے اتنی بھی خیانت کی اس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم تو معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس کی پاسداری کریں گے اور اس اپنے عہدے کا خیال کریں گے، تم نے اس کا خیال نہ کیا۔ اس پیلو کی ٹہنی کے درخت کے بارے میں، درخت تو بڑا چیز ہے، اس ٹہنی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جس ٹہنی کو ضائع کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔